بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پچھلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے چھٹا حق صحابہ کرام کا احترام کرنا، اس پچھلے درس میں اس کا ذکر ہوا۔ آج کے درس کا عنوان ہے، یوں سمجھ لو کہ اب تک تقریباً یہ تمہیدات تھی، اور ابھی جو حضور کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ولادت سے لے کر بعثت تک، یعنی پیدائش سے لے کر نبوت مل جانے کے زمانے تک۔ دوسرا حصہ ہے کہ نبوت مل جانے سے لے کر ہجرت تک، اور تیسرا حصہ ہے ہجرت سے لے کر وفات تک۔ تو اس میں سے پہلا حصہ انشاءاللہ آج شروع ہوگا۔ پہلا حصہ ہے ولادت سے لے کر وفات تک۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہوگا تمہیدی طور پہ، اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، اور ہم اس کو تمہید کے طور پہ عہد جاہلیت کہہ سکتے ہیں۔ عہد جاہلیت یعنی جہالت کا زمانہ۔ عہد جاہلیت کو کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کے بیچ میں جو زمانہ تھا، تو اس کو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں دینی اسلام کی تعلیمات اور آسمانی وحی کی تعلیمات تقریباً مٹ چکی تھی، اور دین کی جو اصل صورت تھی وہ بالکل مسخ ہو گئی تھی۔ اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنا بھی چاہتا تو اس کو اصل دین بتانے والے تقریباً ہی مٹ چکے تھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس عہد جاہلیت کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اگر ہم عہد جاہلیت کو سمجھیں گے تو ہمیں سیرت میں سمجھ میں آئے گی، اور اسی سے ہمیں عہد جاہلیت کی پہچاننے سے ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل کا پتہ چلے گا، اور ہمیں حضور کی محنت کا اندازہ ہوگا کہ حضور نے کس جہالت کے دور میں آئے اور کس مشکل سے آپ نے محنت فرمائی، کتنی مشکل سے آپ نے ایک بھٹکی ہوئی انسانیت جس کو راہ راست پہ لانے کے لیے لوگ اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسانیت اب سیدھی راہ پہ آ نہیں سکتی۔ حضور نے ان کو کس طرح اپنی سیدھی راہ پہ لایا، کیسے وہ سیدھی راہ پہ آ گئے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے عہد جاہلیت کا دور سمجھنا ضروری ہے۔ عہد جاہلیت میں سب سے پہلے عرب کے حالات، عرب کی حالت حضور کی بعثت سے پہلے کیسی تھی؟ دیکھیں، عرب، جزیرۃ العرب یہ ایک جگہ ہے جو خلیج فارس، بحیر عرب، بحیر قلزم اور اسی طرح بحیر روم سے قریب میں گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ پرانی دنیا کے وسط میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے
مقام اتصال پر واقع ہے، یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ، یہ دونوں، ان تینوں کے بیچ میں یوں سمجھ لو کہ جزیرۃ العرب یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں ہے۔ اس جزیرۃ العرب سے باقی تمام جو بر اعظم ہے اس میں جانا آسان ہے۔ اسی لیے تو جزیرۃ العرب کو پرانے پہلے نقشے میں ناف کہتے ہیں، ناف، دنیا کی ناف، چونکہ انسان کا ناف اس کے جسم کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی ناف کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بالکل بیچ میں۔ اچھا، پھر یہ بحیر روم اور بحر ہند، اس کے درمیان ساری تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی۔ یہ جو بیچ میں راستہ جاتا تھا، خشکی کا راستہ، بحیر روم اور بحر ہند کے درمیان، اس کے بیچ میں جو خشکی کا راستہ تھا اس سے تجارت ہوتی تھی۔ اس وقت شام، فلسطین، حجاز مقدس اور یمن اس بڑی شاہراہ پر واقع تھی، جو مغرب سے مشرق کو ملاتی تھی، اور یہاں کے لوگوں کو دنیا کے تمام حصوں سے تعلقات پیدا کرنے اور ان پر اثر ڈالنے کے ایسے مواقع حاصل تھے جو دوسری قوموں کو نہ تھی، اس لیے کہ یہ دنیا کے بیچ میں تھے۔ جہاں سے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو ان کی قریب سے گزرتے تھے۔ چنانچہ 6 صدی عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن اور بھائی چارے کی خوشخبری اسی خطے سے سنائی ہے، یعنی یہی اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے دنیا کو امن اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اس بات کی تعلیم اور اس بات کی خبر اللہ کے نبی نے یہیں سے سنائی۔ اچھا، عرب کی سیاسی اور معاشرتی حالت یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھو، عربوں کا سیاسی اور معاشرتی نظام قبائلی نظام تھا۔ ان کے ہاں کوئی ایک بادشاہ یا کوئی ایسا بڑا نہیں تھا کہ جو ایک کی مان کے چلتے تھے، بلکہ ان کا نظام قبائلی نظام تھا۔ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قبائل میں تھے، جیسے ہر قبیلے کا الگ ایک سردار ہوتا تھا۔ جیسے شمال میں مختلف قبیلے تھے، جیسے ان میں سے قبیلہ بنو بکر، قبیلہ شیبان، قبیلہ لحم، قبیلہ تغلب، قبیلہ جزام، بنو حنیفہ، طی، اسد، حوازن، اوس، خزرج، ثقیف، اور اسی طرح قریش وغیرہ اور بھی قبیلے تھے جو شمال کے علاقے میں آباد تھے۔ جنوب میں حمیر، ادوا، اقیال، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں۔ ہر قبیلے کا یوں سمجھ لو ایک حکومت تھی، ان کا ایک سردار تھا، اور یہ جب کوئی کام ہوتا تھا آپس میں مل کے وہ کام کرتے تھے۔ اچھا، پہاڑوں اور صحراؤں میں، یہ تو شمال اور جنوب کی بات ہو گئی، پہاڑوں میں، صحراؤں میں خود مختار اور جرائم پیشہ قبائل آباد تھے۔ ان کا کام کیا ہوتا؟ رہزنی اور غارت گری ان کا ذریعہ معاش تھا۔ سب سے طاقتور، زیادہ طاقتور اس وقت جو شمار ہوتے تھے وہ یہود تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام اور فلسطین پر روم، اچھا وہ یہ یہاں آئے کیوں؟ یہ طاقتور کیسے بنے؟ یہاں عرب آباد تھے، یہود کہاں سے آ گئے؟ شام اور فلسطین پر جب مسیحیوں کا تسلط ہوا تو وسطی خطہ میں، ان کے جو تسلط کے بعد وسطی خطہ میں یہ لوگ جا کر وہاں سے آئے تھے، بچڑ کے یہیں پہ آئے تھے۔ اچھا، پھر ان کی مضبوطی کی اور طاقتور ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر جو ملک کی تجارت تھی یہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ باقاعدہ طور پہ انہوں نے شام سے مدینے تک ایک قلعے بنائے تھے، تعمیر کرائے تھے،
جو ان کے لیے مرچوں کا کام بھی دیتے تھے، چاونیاں، اور ان کے لیے ایک اپنے گودام وغیرہ سامان وغیرہ رکھنے کی کام بھی دیتے تھے۔ اچھا، عرب قبائل آپس میں مستقل، ان کا ہمیشہ آپس میں جنگیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی چیزوں پہ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جانور کو پانی پلاتا، ایک قبیلے کا غلام پانی پلانے کے لیے اپنے جانور کو لاتا، یہاں سے دوسرے قبیلے نے پلایا، ایک قبیلے کے جانور نے دوسرے قبیلے کے جانور سے پہلے پانی پیا، تو وہ آتے اس کے جانور کو کاٹتے، یہ لوگ اس آدمی کو مارتے، پھر سالوں سال ان کی جنگیں ہوتی، یہ ایسے سلسلے چلتے کہ سالوں سال ان کے سلسلے ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ جنگیں رہتی تھی، اور ایسی خانہ جنگی ان میں ہوتی تھی کہ بہت سے قبیلے اس جنگوں کی وجہ سے بالکل ہی مٹ گئے تھے، کہ جنگ کرتے کرتے لڑتے لڑتے قبیلے، بہت سے قبیلے اس میں مٹ گئے، ان کا نام بھی مٹ گیا۔ اچھا، اسی طرح عرب کی معاشی حالت، جن کی جو معاشی نظام تھا، عام طور پر رہزنی اور لوٹ مار کو اگر الگ کر دیا جائے تو ان کا ذریعہ معاش تجارت تھی۔ ایسے تو طاقتور اور مضبوط قبیلے جو ریگستانوں میں اور پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، ان کا گزارا تو یہی ہوتا تھا، لیکن جہاں آپ خود سمجھتے ہو کہ بد امنی کا یہ حالت ہو کہ جنگوں پہ جنگیں ہوں، جنگوں پہ دشمنیاں ہوں، وہاں پر تجارت کی کیا صورت ہو سکتی ہے، وہاں تجارت کا کیا ترقی مل سکتی ہے۔ اچھا، پھر تجارتی قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ بہت زیادہ مشکل تھا، یہاں تک کہ وہاں اس وقت اگر ایک بادشاہ بھی اپنا سامان تجارت بازار بیچنا چاہتا تو مشکل سے ان کا سامان وہاں پہنچتا تھا، چونکہ راستوں میں یہ قبیلے تھے، اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو یہ ان کی معاشی حالت تھی۔ اچھا، عرب کی مذہبی حالت، عام طور پہ ان کا رجحان بت پرستی کی طرف تھا، بت پرست تھے، ہر چیز کے لیے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، اور یہاں تک ارواح خبیثہ سے لے کر چاند سورج تک وہ تقریباً مختلف چیزوں کو پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کو، کوئی آگ کو، آگ تو خیر نہیں تھا، چاند، سورج، اسی طرح اور مختلف چیزیں بنائی تھی انہوں نے۔ خود بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے ان ظالموں نے بھر کے رکھا تھا۔ یہ بارش کا بت ہے، یہ بچے دینے کا بت ہے، جب سفر پہ جاتے تھے یہ اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی حالت تھی، بت پرستی عام ان کا رواج تھا۔ اور الگ اس سے آگے بڑھ کر وہ اتنی بت پرستی میں آگے تھے کہ ان بتوں کے نام پہ وہ اپنی باغات میں، اپنی زمینوں میں جو سب سے بہترین زمین ہوتی، جو سب سے اچھے باغ ہوتے ہیں، وہ اس کے نام پہ وقف کرتے تھے، جو ان کے اچھے بہترین جانور ہوتے تھے وہ ان کے نام پہ وقف کر دیتے اور بتوں کے نام پہ کر دیتے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر تو اللہ کا گھر ہے، بتوں سے تو ایسے بھی بھرا ہوا تھا، 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، ان میں پھر ایک تو یہ عربوں کی حالت تھی، عربوں کی صورت تھی۔ تو اس وقت جو عالمی حالات تھے ان میں بھی یہ یہودیت، مجوسیت اور مسیحیت کا چرچا تھا، یہ عام طور پر مشہور تھے۔ عام طور پہ مذہبوں میں یہود، عیسائی، مجوس، چونکہ تقریباً دنیا پہ ان کی حکومت تھی، غلبہ ان کا تھا، روم، اور اس طرف فارس، ایک طرف مجوس تھے، دوسری طرف عیسائی تھے، مسیح تھے، لیکن ان عرب پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا، نہ یہودیت کے مذہب کا، نہ مسیحیت کے مذہب کا، نہ مجوسیت کے مذہب کا، ان کا ایک الگ ہی نظام تھا، یہاں تک کہ ان پر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے، ایسی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو 3 حالتیں، یہ عرب کی اپنی حالت ہو گئی،
اور عالم کے عالمی حالات کیسے تھے، انشاءاللہ اس کو اگلی درس میں بیان کریں گے کہ عالمی حالات کیسے چلتے تھے۔ عالمی حالات میں ہم تمام عالم کے مذاہب کے حوالے سے، پھر ہم خصوصی طور پہ یہودیت کی کیا صورت تھی، اور مجوسیت کی کیا صورت تھی، مسیحیت کی کیا صورت تھی، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔